السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور بنا دے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا پارہ نمبر پہلا تھا اور سبق نمبر 2 اور اسی طرح آیت نمبر بھی 2۔ پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا تھا۔ تسمیہ سورہ فاتحہ کا ہی حصہ ہے، تو اب دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، سب تعریفیں یا ہر قسم کی تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، جو رب ہے، لام زیر لی جو ہے اس کا ترجمہ لیے پڑھنا ہے، للہ، اللہ کے لیے، لام زیر لی، لیے، اللہ ہی، اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ربی، جو پالنے والا ہے، العالمین، جہانوں کا۔ العالمین خود ہی جمع ہے، یعنی اس کی واحد جمع ایک ہی ہے، العالمین، جہانوں کا۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا الحمد۔ الحمد کا معنی ہے کسی خوبی کی وجہ سے تعریف، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی اس کی فارمز ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تعریف کے لائق نہ کوئی دوسرا خود ساختہ معبود ہے جس کو لوگوں نے خود معبود بنا لیا، اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی تعریف کے لائق ہے، کیونکہ اگر مخلوق میں بھی کوئی تعریف کے لائق خوبی ہے تو وہ بھی کس کی پیدا کردہ ہے؟ اللہ کی۔ جیسے ہم نے آیت نور میں، سورہ نور کی آیت نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ روشنی کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کا منبع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر قسم کی روشنی پیدا کی۔ تو بات تب بھی کہاں پہنچی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ نور خود کون ہے؟ اللہ کی ذات ہی نور ہے، جو دوسروں کو روشنی دے رہا ہے، ایمان کی روشنی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تعریف کے لائق ہے، جو دوسروں کو ان کے اندر ایسی خوبی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اصل تعریف کے لائق کون ہوا؟ وہ خوبی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس ذاتی نام میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات موجود ہیں۔ اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفاتی نام، جیسے شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ماہی، عاقب، خاتم النبیین، سید ولد آدم۔ غرض جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے نام جو قرآن سے ثابت ہیں یا احادیث سے ثابت ہیں، جو صفاتی نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ سب صفات اسی میں آ جائیں گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ذاتی نام جو ہے اللہ، تو اس میں وہ تمام صفات جو ہے نا وہ آ جائیں گی، اس میں وہ تمام صفات جمع ہیں۔ تو چونکہ اللہ نام میں ہر طرح کی صفات اللہ کی جو ہیں وہ اس میں جمع ہے، تو پھر کسی میں بھی کوئی بھی صفت اگر ہوگی تو وہ ساری صفات کس کی طرف جا رہی ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ للہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو حمد جس طرح کی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ سب ان صفات جو ہیں، وہ جو اللہ کی صفات ہیں، وہ صفات ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تقسیم کیا، تو اللہ کی اس تقسیم پر بھی کون حمد کے لائق ہے؟ اللہ کی ہی ذات حمد کے لائق ہے۔ دوسرا للہ اور حمد، ان میں عموم بھی ہے اور خصوص بھی۔ تو الحمد میں ایک عموم ہے، وہ کیا ہے کہ ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ کی ہی تعریف کرتا ہے، خواہ وہ خود رب العالمین حمد بیان کر رہے ہوں، یا انسان ہو، یا جن ہو، یا فرشتہ ہو، یا کوئی بھی مخلوق ہو۔ تو اس میں یہ عموم ہے کہ ہر کوئی
جو بھی تعریف بیان کرتا ہے وہ اللہ کی ہی تعریف بیان کرتا ہے، چاہے وہ کسی اور کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کی جا رہی ہے، کسی کی لمبے قد کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی ہی تعریف ہے۔ اور اس کی دلیل ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور جو بھی شے ہے اللہ کی ہی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اب الحمد میں ایک اور عموم ہے، وہ کیا ہے؟ مکان کا، جگہ کا، یعنی وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا ان کے درمیان ہو یا عرش پر ہو، جہاں بھی ہو۔ جیسے رب العالمین بھی تعریف بیان کرے گا تو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہی، انسان یا جن یا فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق۔ تو اسی طرح زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، عرش پر ہو یعنی رحمان تعریف بیان کر رہا ہے، یا زمین و آسمان پر جنات یا فرشتے یا انسان کوئی بھی تعریف بیان کر رہا ہے، یعنی اس میں مکان بھی آ جائے گا کہ کسی بھی جگہ پر، مکان کا مطلب ہے جگہ، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی حمد بیان ہوگی تو وہ سب کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ اور اس کی دلیل یہ آیت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے، اللہ کی ہی حمد ہے۔ اور اسی طرح الحمد میں زمان کا عموم بھی بیان کیا گیا ہے۔ الحمد میں زمان کہتے ہیں وقت کو، زمانے کو، وقت کو، یعنی وہ حمد دن میں ہو، دن کے وقت میں ہو، یا رات میں ہو، ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا مستقبل میں ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، سب کی سب کسی کے لیے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اس کی دلیل بھی یہ آیت ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ اسی طرح حمد کا عموم یہ بھی ہے کہ وہ حمد کسی لفظ کے ساتھ ہو، کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو، کسی بھی زبان میں ہو، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بلند آواز سے ہو یا آہستہ، دل سے ہو یا زبان سے یا دوسرے اعضاء کے ساتھ، غرض تعریف کی کوئی بھی قسم ہو، صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں الحمدللہ کیسا کلمہ ہے۔ الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز بھی اس سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین سے۔ چھینک آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ سونے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا، یہ والی پوری دعا۔ پھر جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، یہ والی پوری دعا۔ قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے نکلیں گے۔ یہ اتنا مبارک کلمہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ پکارے گا تم کو تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دیتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ اللہ کے بندے جب اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی حمد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ جنتی کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی۔ جنت میں جنتیوں کی گفتگو جو ہے اس کا اختتام بھی حمد پر ہی ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا جنتیوں کی کیا ہوگی جنت میں؟ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگا ایک دوسرے کو کرنا، اور وآخر دعواہم، اور آخری ان کی دعا کیا ہوگی؟ دعا کا خاتمہ کس بات پہ ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے، ان نیک بختوں میں شامل کرے جو جنت میں داخل ہوں گے اور یہ پڑھیں گے۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمد کلمہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور عبادتوں میں سے بہترین صورت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو مزید نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم شکر ادا کرو گے تو البتہ میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہتر دعا، سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ ایک دعا بھی ہے، یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا۔ اب دیکھیں ایک سخی شخص ہو، بڑا غنی ہو اور سخی ہو، جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ بات سنے بغیر ہی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں تو پہلے ہی غنی ہوں اور سخی بھی ہوں، تو میری تعریف کس لیے کی جا رہی ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی نعمت زیادہ کروں، احسان زیادہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سخی شخص سے بھی زیادہ سخی ہے، اس کو سخی کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اس غنی بندے سے بھی زیادہ غنی ہے، کیونکہ اس کو غنی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ رب العالمین، جو رب ہے العالمین، جہانوں کا۔ العالمین کی واحد ہے العالم، ایک لفظ ہوتا ہے عالم اور ایک لفظ ہوتا ہے عالم۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان۔ العالم جمع ہے، خود ہی جمع ہے، اور العالمین اس کی جمع ہے، یعنی العالم میں ہی عالم آتا ہے جو خود جمع ہے۔ جیسے قوم، قوم یعنی ایک انسان نہیں بلکہ پوری قوم ہے، رہتن یا ناسن، پورے لوگ ہیں۔ اسی طرح عالم ہے جس میں پورا ایک جہان ہے۔ تو عالم بہت زیادہ ہیں، مثلا عالم انس ہے، انسانوں کا عالم، عالم جن ہے، عالم نبات ہے، عالم جماد ہے، اور عالم ارض ہے، عالم سما ہے، بہت سے عالم ہیں۔ پھر اسی طرح انسانوں میں ہر جنس کے الگ عالم، ہر زبان کے، ہر علاقے والوں کے الگ عالم۔ تو یہ سارے عالموں کا یعنی ان سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ ان کو پالنے والا کون ہے؟ ان کی پرورش کرنے والا، ان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ، سب تعریفیں، تمام قسم کی تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ہر تعریف کے لائق ہے۔ پہلی صفت اس کی کیا ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ اگلی آیت میں ہم باقی صفات پڑھیں گے۔ 4 صفات یہاں اللہ کی بیان کی ہیں، اس اللہ کی جو تمام تعریفوں کے لائق ہے۔